الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک اہل بیتک وازواجک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع چند وہ اشکال ہیں جو ماہ مقدس رمضان المبارک میں ہم لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک، روزے کی نیت کرنا۔ ایک، روزہ افطار کرنے سے پہلے نیت کرنا یا روزہ افطار کرنے کے بعد نیت کرنا۔ پہلی بات کیا عرض کی؟ یہ کہ روزہ رکھنے کی نیت کرنا، روزہ کھولنے کی نیت پہلے کرنا یا روزہ کھول لینے کے بعد روزے کی نیت پڑھنا کہ روزہ کھول لیا ہے، اللہم انی لک صمت و بک آمنت، یہ جو دعا ہے یہ روزے سے پہلے پڑھنی، روزہ کھولنے سے پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں پڑھنی۔ یہ باتیں اور اس طرح کے کئی اشکال آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور ان کے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا شک کہ کیا روزہ دار کو ہر روزے کی نیت الگ سے کرنی ہوگی؟ یہ معاملہ نہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جو ہی ماہ مقدس رمضان المبارک کا چاند نظر آیا اور مجھ سے کسی نے یا میں نے کسی سے پوچھا یا آپ میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ روزے رکھیں گے، جب میں نے کہہ دیا کہ ہاں میں روزے رکھوں گا تو میری نیت ہو گئی۔ پورے ماہ مقدس کی نیت ایک ہی دفعہ بیٹھ کر کی جا سکتی، یہ بھی جائز۔ اب روزے کی الگ نیت کرنا یہ جائز نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ قابل توجہ ہے میری یہ بات کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر روزے کی نیت کرنا الگ سے یہ ضروری نہیں، یہ لازمی نہیں ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے روزے کو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا روزہ بہرحال، اس کے روزے کو کوئی معاملہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں سارے روزے رکھوں گا، اب 30 کے 30 روزوں کی میری نیت ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے روزہ نہ رکھنے کی نیت کرنی ہوگی۔ اب کہیں گے لوگ کہ یہ کیا معاملہ ہے، روزہ نہ رکھنے کی بھی نیت ہوتی؟ ہاں، وہ اس طرح کہ آج میری طبیعت ناساز ہے، مجھے بخار ہے، میری طبیعت خراب ہے، مجھے کوئی اور مسئلہ ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، شوگر لو ہے، الغرض کے ہمارے کیس میں سے کوئی ایک بیماری ہے، تو اب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب میرے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ روزہ مکمل ہو جائے، میں دیکھوں گا کل اپنی طبیعت کو کہ اگر اس نے میرا ساتھ دیا تو میں کل روزہ رکھوں گا، اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ اب جب میں صبح سحری کے لیے اٹھوں گا اور دیکھوں گا اپنی طبیعت کو، اب مجھے نیت کرنا ہوگی کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ اگر میری طبیعت بحال نہ ہوئی تو میں یہ نیت کروں گا کہ میں روزہ نہیں رکھتا، مگر نہ مجھے روزانہ صبح اٹھ کر سحری کروں، سحری کرنے کے بعد لازماً یہ نیت کروں کہ ہاں میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں۔ اسی طرح اب جب روزہ کھولنے کی نیت کا ہے، اشکال پیدا کرتے ہیں لوگ، وسوسہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں پڑھنی۔ قابل توجہ ہے یہ بات بھی کہ پہلے پڑھے اسے کوئی مسئلہ نہیں، اگر روزہ کھولنے کے بعد پڑھتا ہے تب بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری بات، اگر یہ نیت نہیں بھی پڑھتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ دیکھیں تینوں باتیں یہاں پر ٹھیک۔ ایک بات کہ پہلے اگر روزہ کھولنے سے پہلے میں نیت کرتا ہوں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کا معنی ماضی کا جا کر بنتا ہے، جو کام کر لیا ہو اس کے بعد دعا کی جائے کہ میں خالق کائنات تیرے عطا کردہ رزق سے افطار کیا ہے تو دعا مانگی جائے۔ تو میں یہاں پر ایک عربی کا قاعدہ بتا دیتا ہوں کہ قانون ہے کہ ماضی کا اطلاق کبھی کبھی مضارع پر ہوتا ہے۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، مضارع مستقبل کا زمانہ، تو ماضی کا اطلاق کبھی مستقبل کے معنی پر بھی کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت آ گئی، وانشق القمر، اور چاند ٹوٹ گیا۔ تو دیکھیے قیامت آئی تو نہیں، قیامت قریب آ گئی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا۔ اب اطلاق کس پر ہوگا؟ ماضی کا مضارع پر بھی اطلاق ہوتا ہے، گزرے ہوئے زمانے کا مستقبل پر بھی کبھی کبھی عربی زبان میں اطلاق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے تو حکم یہ ہے کہ پہلے پڑھی جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ پڑھی جائے،
یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے پڑھی جائے بعد میں پڑھی جائے؟ اگر پڑھنی ہی ہے تو علماء فرماتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھا جائے، یہ طریقہ کار۔ اب میں آپ کی خدمت سے بات عرض کرتا ہوں، نماز جنازہ ہو یا یہ عام 5 نمازیں ہوں، اس میں بھی زبان کے ساتھ نیت کرنا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ زبان سے اقرار کرنا یہ لازماً عمل نہیں ہے کہ اگر زبان سے اقرار نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں۔ میں اٹھا وضو کرنے کے لیے، مجھے کسی شخص نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو میں نے کہا نماز کا وضو کرنے کے لیے۔ اب مجھے اس بات کا علم تو ہے کہ میں جو وضو کرنے جا رہا ہوں وہ کس نماز کے لیے۔ اب میرے علم میں یہ بات ہے کہ میں نے دل میں خیال کیا میں اٹھوں نماز عصر کا وضو کروں، اب میری نیت ہو گئی، میں وضو کر کے آؤں اور آ کر نماز میں شامل ہو جاؤں اور نیت نہ کروں جیسے ہم نیت کرتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 4 رکعت نماز عصر یا 2 رکعت فرض نماز نماز فجر کے بن گئی اللہ پاک کے پیچھے امام کے، اگر میں اپنی زبان سے یہ نہیں بھی کہتا تب بھی میری نماز ہو جائے گی، لازمی نہیں ہے۔ اس بارے میں یہ چند اشکال تھے جو ماہ مقدس میں ہمارے ذہنوں میں لوگ ڈالتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں اور لوگ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ یہ سب میں نے آپ کی خدمت میں ان باتوں میں عرض کر دیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔